بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ کیا ان لوگوں نے اپنے جی میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور ایک متعین مدت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا تھا کہ دنیا کے لوگ جو ہیں اس ظاہری حیات کو جانتے ہیں، یعنی دنیا کا زندگی کا جو ایک پہلو ہوتا ہے ظاہر کو سنوارنا، اچھا گھر، اچھا کپڑا، اچھی گاڑی، مال و دولت کی فراوانی، یہ ساری چیزیں جو دنیا کی چیزوں میں انسان کو مقام دلائے، ترقی دلائے، اس چیز کی فکر کرتے ہیں اور اس چیز پر یہ محنت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں چند روزہ ہیں، اور جو دائمی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت، اس سے یہ غافل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ کم عقل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو عقل مند کہنا عقل کی خود توہین ہے کہ جو چند سالہ زندگی کو تو سنوارنے کے لیے دنیا بھر کی محنت کریں، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جس زندگی کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس زندگی کے واسطے ان کے پاس کچھ تیاری ہی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو سب سے بڑا بیوقوف اور پاگل کہا جاتا ہے۔ مزید اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے فرماتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنے جی میں غور ہی نہیں کیا کہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سیارے اور یہ ندی، یہ نالے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ آسمان اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، زمین اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، سورج اپنا مقصد، چاند اپنا مقصد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ہر مخلوق کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہر مخلوق اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ اجل مسمى، اور یہ چیزیں ایک متعین مدت تک کے لیے ہیں۔ یعنی انسان کو تو اولا یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور یہ سمندر، یہ چیزیں جو اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کو دیکھ کر کے انسان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہی چیز رہتی ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے، ایک وقت کے لیے بنایا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم فرما دیں گے، اور ان چیزوں کے ختم فرمانے کو کہتے ہیں یوم قیامت یا یوم جزا۔ وہ اس کو یوم جزا اس لیے کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں مل پاتا، یا ہر حق والے کو اس کا حق نہیں مل پاتا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال کے زور پر اور اپنی طاقت کے زور پر غریب کے اوپر ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، لیکن پھر بھی غریب بیچارہ دنیا سے اسی حال میں چلا جاتا ہے، اور جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ تو دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا، اب اس کو انصاف کہاں ملا؟ ہونا اگر انصاف دنیا میں ملنے والا ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے اس کمزور پر ظلم کیا تھا، ستایا تھا، تو وہ کمزور بھی اس سے اپنا بدلہ لے لیتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کمزور کو ستایا جاتا ہے، وہ دنیا ہی سے چلا جاتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے، جو بدماش ہوتا ہے، وہ ایسے دندناتا پھرتا ہے۔ تو دنیا میں انسان کو اس کے حقوق کا بدلہ نہیں مل پاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا بنایا ہے، اور یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن تمام حق والوں کو ان کے حق کا بدلہ ملے، جس دن تمام مظلوموں کو انصاف ملے، جس دن تمام کمزوروں کو جنہوں نے ستایا ہے ان سے بدلہ دلایا جائے، اسی دن کو یوم جزا کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بنایا ہے، اور قیامت کا دن اس لیے ضروری تھا تاکہ ہر کمزور کو اس کا حق مل سکے۔
اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جبھی تو ظلم کر رہے ہیں، جبھی تو فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ، ایک تو فرمایا کہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ آسمان زمین کس لیے پیدا کیے، دوسری بات فرماتے ہیں کیا یہ زمین میں چلتے نہیں، پھر دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکہ چونکہ قرآن کے اولین مخاطب جو ہے وہ اہل مکہ تھے، تو اہل مکہ ہی سے خطاب ہو رہا ہے۔ اہل مکہ کی جو سرزمین یعنی جو مکہ ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ نہ تو وہ کھیتی کے قابل ہے، نہ باغ لگانے کے قابل ہے، نہ ہی وہاں پر جو ہے ندی ہے، نالے ہیں، اور نہ ہی انسانی زندگی کی وہ سہولیات میسر ہیں جہاں پر انسان اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ اس لیے مکے والے سفر کیا کرتے تھے تجارت کے واسطے تاکہ اپنی روزی کما کر لائیں، کبھی شام کا سفر کرتے تھے، کبھی یمن کا سفر کرتے تھے۔ تو اور شام اور یمن دونوں سرزمین ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فراوانی دی ہے، بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہر قسم کے غلے پیدا ہوتے ہیں، ہر قسم کے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام طرح کی نعمتیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس جب شام کے راستے میں جاتے ہیں تو قوم سمود کی بستی پڑتی ہے، جب یمن کی طرف جاتے ہیں تو قوم عاد کی بستیاں پڑتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جب زمین میں سفر کرتے ہیں تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے جو بستیاں اپنے نبیوں کی منکر تھیں اور اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائی تھیں ان کا کیا حال ہوا، اور ان بستیوں کی حالت کیا بتا رہے ہیں، کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، وہ ان سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور ان سے زیادہ انہوں نے زمین کو جوتا بھی تھا اور زمین کو آباد بھی کیا تھا، اور ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے تباہ و برباد کیا کہ آج ان کی نسل کا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جس قوم کے پر عذاب آتا ہے تو پھر اس کی نسل ختم کر دی جاتی ہے، اس نسل کے کوئی بھی لوگ باقی نہیں رہتے۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ بندر جو ہے وہ بنو اسرائیل میں جو بندر بنائے گئے تھے انہی میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بندر تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ ہمیشہ سے پائی جاتی تھی۔ بنو اسرائیل میں جو لوگ بندر بنائے گئے تھے وہ 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جس قوم کے پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر اس قوم کی نسل مٹا دی جاتی ہے۔ اب کوئی فرعون کی نسل کا پایا جاتا ہے یہاں پہ، کوئی ابو جہل کی نسل کا موجود ہے؟ جس قوم کے پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم نوح، جتنے بھی قومیں گزری اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں کو تباہ برباد کیا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنو اسرائیل کے لوگ بندر بنائے گئے تھے ان بندروں میں سے کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں ہے۔ یہ جو بندر ہے مخلوق اللہ کی ایک جانوروں کی مخلوق ہے، وہ انسان نہیں ہے جن کو بندر بنایا گیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عمریں بھی ان سے زیادہ تھیں، ان کی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، ان کی قد و قامت بھی ان سے زیادہ تھے کہ وہ 40 ہاتھ کے ان کے قد ہوا کرتے تھے اور کئی سو سال کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبُوا رُسُلِي، کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو جو کچھ دیا تھا، مال و دولت، طاقت، اولاد، اس کا 10واں حصہ بھی مکے والوں کو نہیں ملا ہے۔ جب یہ اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے ہیں تو ہم نے ان کو برباد کیا، تو ان کو تباہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چل کر دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقت والے تھے اور ان سے زیادہ زمین کو جوتنے اور آباد کرنے والے تھے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر کے آئے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یعنی اللہ کا جو عذاب ان کے اوپر آیا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے آیا، ان کے کرتوت کی وجہ سے آیا۔ اگر وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو مان لیتے اور ان کی بات کو اپنا لیتے اور برائی کی زندگی، گناہ کی زندگی کو چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ ان کے اوپر عذاب لے کر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع ہوتا ہے؟ نہ ہی تمہاری عبادت سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ ہی تمہاری نافرمانی سے اس کو کوئی نقصان ملتا ہے۔ بس اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نوازتے ہیں
اور جو برائی کے راستے پر چلتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو برائی کیا کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جو برائی کرتے تھے برائی ہی ہوا، کہ ایک تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو ستایا، جھٹلایا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ مکے کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا کرتے تھے، صحابہ کرام کا مذاق کیا کرتے تھے، تو اسی طرح جو ان سے پہلے لوگ گزرے تھے وہ بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، یا تو ان کا مذاق اڑاتے تھے یا تو ان کو پاگل دیوانہ کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے۔ یہ وہ سارے الفاظ تھے جو کافر قوم کی طرف انبیاء علیہ السلام کو یا ان کے ماننے والوں کو سننا پڑتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان برائی کرنے والوں کا انجام بھی برائی ہوا، کس وجہ سے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو مذاق اڑانے کے نتیجے میں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ایک طرح سے مکے والوں کو نصیحت ہے کہ اگر تم بھی باز نہیں آئے تو تمہارا بھی انجام انہی جیسا ہوگا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة